کہ ملے 2-4 دن گپ شپ ماری اس کے بعد شادی، وہ عام طور پہ زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہوتی شادی۔ ماں باپ تجربہ کار ہیں، وہ جب کسی بچی کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں تو ماں باپ یہ نہیں دیکھتے کہ بچی کیسی بیہیو کر رہی ہے، وہ اس کی والدہ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ سمجھدار لوگ وہاں اپنی بچی کی شادی کبھی بھی نہیں کریں گے جہاں میاں بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے۔ کولیگز آپس میں شادیاں کرتے ہیں، وہ حصہ جہاں جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، اس کے تحت کیے ہوئے فیصلے عام طور پر لیٹر آن غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اوکے، کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوتی اس میں۔ دوسرا حصہ ایسا ہے کہ جہاں لوگ ایک عرصے تک ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں، ایٹ دا کوائٹ ایک دوسرے کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں آرام سے، وہ نیچرل ان کے پوسچرز ہوتے ہیں، نیچرل اپروچ ہوتی ہے، نیچرل ایٹیٹیوڈ، نیچرل بیہیویئرس، ان کو خاموشی سے واچ کرنے کے بعد جب لڑکا لڑکی دونوں جب کوئی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ صاحب دیٹ از دی مین آئی واز لوکنگ فار، یا دیٹ از دا گرل آئی واز لوکنگ فار، وہ جو اتنے ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ اسٹڈی کرنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، وہ عام طور پہ صحیح ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ شاید کسی پروگرام میں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ لڑکا لڑکی آپس میں مل لیں، دیکھ لیں تو وہ شاید زیادہ کامیاب ہو۔ میرا تجربہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ صحیح ہے کہ رب تعالیٰ نے حق دیا کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اور اس کا بھی حق دیا کہ اگر وہ چاہیں تو 2-4 منٹ 5 منٹ بیٹھ کے بات کر لیں، حالانکہ اسلام عام حالات میں اجازت نہیں دیتا، لیکن اس سلسلے میں ایک ریلیکسیشن دے دی۔ پرابلم وہاں آتی ہے، یہ کارپوریٹ معاملے میں بھی جو آپ نے بات کی، اس کا جو پہلی قسم ہے کہ ملے 2-4 دن گپ شپ ماری اس کے بعد شادی، وہ عام طور پہ زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہوتی شادی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ایک ہے کہ ہیومن نیچر میں ہے یہ بات کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ میں اس بچی سے جو مل رہا ہوں وہ کس نظریے سے مل رہا ہوں، اس بچی کو بھی پتا ہے کہ میں کس لیے مل رہی ہوں، تو دونوں ہی فریق پوز کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کچھ دکھاتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں ہیں، پھر ٹالرنس لیول اس میں تھریش ہولڈ پوائنٹ کافی اوپر گیا ہوتا ہے۔ عام حالات میں جس بات پر دوسرا آدمی بھڑک اٹھے گا وہ اس معاملے میں نہیں بھڑکے گا، وہ ریز کر لیتا ہے اپنا تھریش ہولڈ پوائنٹ۔ یہ ماں باپ کا تجربہ ہے زندگی بھر کا۔ تمام ماں باپ اپنے اولاد کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ جب فیصلہ کرتے ہیں وہ 5-10 منٹ کی نمائشی پریزنٹیشن جو ہے ان کے مد نظر وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسان کو پرکھتے ہیں۔ جیسے ماں باپ تجربہ کار ہیں، وہ جب کسی بچی کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں تو ماں باپ یہ نہیں دیکھتے کہ بچی کیسی بیہیو کر رہی ہے، وہ اس کی والدہ کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور والدین کے درمیان جو ذہنی ہم آہنگی ہے اس کو گھر کی دور دیوار سے، گھر کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے، ہوا گھر کے اندر جو ہے ایمبینس، اس سے ریڈ کرتے ہیں کہ ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں ہے۔ سمجھدار لوگ وہاں اپنی بچی کی شادی کبھی بھی نہیں کریں گے جہاں میاں بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، مینٹل لیول کا بہت ڈفرینس ہے۔
وہاں شادی نہیں کریں گے. اسی طرح والدہ کو, بچی کی والدہ کو اسٹڈی کرتے ہیں, لڑکے کے کیس میں اس کے والد کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس لیے کہ ایک قدرتی امر ہے کہ کسی بھی خاندان کی بڑی بچی اپنی والدہ کی تصویر ہوتی ہے. والدین غیر جذباتی انداز میں پورے ہوش و حواس سے, ان کو جلدی نہیں ہوتی کوئی, وہ اسٹڈی کرتے ہیں. اس لیے ماں باپ کی ہوئی شادیاں, اس میں بھی فیلئرز آتے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن فیلئر زیادہ تر, آپ کبھی اسٹڈی کریں معاملے کو, کہ جہاں فیلئر آیا ہے وہ جلدی کا فیصلہ تھا ماں باپ کا. جہاں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. میرے قریبی جاننے والے ہیں, ویری سینئر پرسن, تو ان کی بچی تھی, اور جس بچے کے ساتھ ہو رہی تھی ان کے والد بھی بہت ہی سینئر آدمی. تو گریڈ وائز یہ صاحب گریڈ 22 میں تھے, وہ صاحب بھی گریڈ 22 ہی میں تھے. ان کی بات چیت شروع ہوئی, بچی کو دیکھا, اس کے بعد جواب ہی کوئی نہیں آ رہا. تو تقریباً 1.5 سال کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم شادی کریں گے. اچھا. ایک اور صاحب کو میں جانتا ہوں. نہیں, 1.5 سال وہ انہوں نے کیا سوچا انہوں نے؟ وہ میرا خیال ہے بڑی خاموشی کے ساتھ, خاموشی سے آبزرو کر رہے تھے. وہ اسٹڈی کرتے رہے کہ بچی کے بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈس, اور لڑکے کے, یہ لڑکی والے اسٹڈی کرتے رہے. اسی طرح ایک اور صاحب کو جانتا ہوں, ہائی پلیسڈ. مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ 3 سال ہو گئے اپنے لیے داماد تلاش کرتے ہوئے, کیا دیکھ رہے ہیں یہ. لیکن بعد میں نے دیکھا ان کی 3 بچیاں ہیں, وہ تینوں کی تینوں ہسبینڈس ٹاپ پر, انہوں نے ٹاپ کو ٹچ کیا. تو جو اتنے ہوش و حواس کے ساتھ غیر جذباتی انداز میں اسٹڈی کرنے کے بعد شادیاں ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہتا وہ 100% سکسیس ہوگی, لیکن میجورٹی آف دیم وہ عام طور پر سکسیسفل ہوتی ہے. اب میں آپ کے سامنے نا کارپوریٹ سیکٹر کا ایک سینیریو رکھتا ہوں. جیسے باس ہیں, باس کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ملتا اس کو اپنے آفس سے باہر وقت گزارنے کا, اپنے دوستوں میں یا کھیل میں یا کسی انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹیز میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو قریبی سیکٹری ہوتی ہیں یا جو اسسٹنٹ ہوتی ہیں یا کوئی ڈائریکٹر ہوتی ہیں, ان کے ساتھ کیونکہ انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ انٹریکشن جو ہے وہ محبت میں بدلتا ہے, محبت میں پھر بعد میں وہ شادی ہو جاتی ہے. تو ایسی جو شادیاں ہیں, اس کا نقصان اور فائدہ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. میں شاید اس لفظ محبت سے ایگری نہ کر پاؤں. جی. وہ محبت نہیں ہوتی ہے, وہ انفیچویشن ہوتی ہے. انفیچویشن, ٹھیک ہے. اور انفیچویشن ایسی چیز ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, کوئی پاؤں نہیں ہے جس پہ وہ کھڑی رہ سکے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس مقام پر ہوتے ہیں کہ ان کو سیکرٹری ملی ہوئی ہے یا ڈائریکٹرز ان کے ماتحت کام کرتے ہیں, یہ لوگ انڈر پریشر ہوتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی, مالک ہے, باس ہے. دماغ پر بے پناہ چیزیں سوار ہوتی ہیں, ہر وقت تھکا رہے گا دماغ ان کا. سوتے میں بھی ان کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے مسائل کے بارے میں.